بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فوراً ہی ٹامی گن کا دہانہ ہماری طرف تان کر للکارا تھا، ہینڈز اپ۔ دوسرا اس کے جسم کی جنبش محسوس کرتے ہی آن کی آن میں اس کے برابر آ کھڑا ہوا تھا۔ دو ٹامی گنیں پل بھر میں ہمارے چیتھڑے اڑا سکتی تھیں، اس لیے ہاتھ بلند کرنے کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں تھی۔ اپنے قد و خال اور لہجے سے وہ فرانسیسی ہی لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہی پیشہ ورانہ پختگی اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جو باقاعدہ فوجیوں کا ترہ امتیاز ہوتی ہے۔ ان کا ایک ایک انداز ایسا نپا تلا تھا کہ ان پر فوجی نہ ہونے کا شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دونوں چند ثانیوں تک اسی پوزیشن میں کھڑے ہم کو گورتے رہے، پھر داہنی طرف کھڑے ہوئے فوجی نے کرخت لہجے میں بولنا شروع کر دیا: اپنی دونوں پنڈلیاں ننگی کرو اور دونوں ہاتھ سامنے پھیلا کر ہتھیلیاں اوپر کی طرف کھول لو۔ پہلے فوجی کی طرف، وہ بھی فرنچ تھا اور انگریزی پر قادر الکلام نہ ہونے کے باوجود سپاٹ اور آسان الفاظ میں اپنا حکم صادر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جو میرے لیے مایوس کن ثابت ہوا تھا۔ حلیہ تبدیل کر کے اور ڈانگری پہن کر میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آنے والوں کے پاس نہ ہماری تصاویر ہوں گی، نہ وہ ہم کو پہچان سکیں گے اور یوں بچاؤ کی ایک راہ نکل آئے گی۔ مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ ہمارا واسطہ جمی لائٹ جیسے چالاک دشمن سے پڑا ہوا تھا، جسے یہ معلوم تھا کہ گروپ 9 کے ایک ہرکارے کو زخمی کرتے ہوئے میری داہنی ہتھیلی پر اتنا گہرا زخم آیا ہوا تھا جو اتنی جلدی نہیں بھر سکتا تھا، اور ڈیلٹا کیمپ میں ویرا کے ساتھی کی گولی سے سلطان شاہ کی پنڈلی زخمی ہونے کا واقعہ تو پچھلے دن ہی رونما ہوا تھا۔ ڈانگری کا پائنچا پلٹتے ہی جو ہی سلطان شاہ کے زخم پر بندھی ہوئی پٹی نمودار ہوئی، ایک فوجی نے دانت پیستے ہوئے فرنچ میں کچھ کہا اور ہمیں فوری طور پر ایک دوسرے سے 5 قدم دور ہٹنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل ہوتے ہی وہ دونوں اپنی ٹامی گنے تانے الگ الگ ہماری طرف بڑھے تھے۔ قریب آ کر میری ہتھیلی کا مندمل ہوتا ہوا زخم دیکھتے ہی وہ فوجی قہر امیز لہجے میں انگریزی میں گرایا تھا: اور یہ دوسرا باسٹرڈ ہے، اب کپتان سے پوچھیں گے کہ ان دونوں کو اس کی ماں نے کب جنا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ توہین آمیز اور اشتعال انگیز تھا، مگر اس وقت میرے دماغ پر مایوسی کی قہر جمنا شروع ہو گئی تھی، لہٰذا میں خالی الذہنی کے عالم میں اسے گورتا رہ گیا، زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ دونوں تلخ اور گندی زبان میں ہدایات دے کر ہمیں لے کر اوپر عرشے پر پہنچے تو وہاں ڈیوڈ کارٹر مجرمانہ انداز میں ہاتھ بلند کیے ریلنگ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے قریب جو ناس کے علاوہ اس کا ایک اور ماتحت بھی موجود تھا۔ ان تینوں کو ایک تیسرے فوجی نے اپنی خود کار گن کی زد پر لیا ہوا تھا۔ اس فوجی کے پیچھے وردی میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص موجود تھا جو وردی پر لگے ہوئے نشانات اور اپنے افسرانہ انداز کے باعث ان تینوں کا کمانڈر نظر آ رہا تھا۔ ہمیں ڈیوڈ اور اس کے ساتھ ماتحتوں کی طرح دھکیل کر ہمیں لانے والوں میں سے ایک نے فرنچ میں اپنے کمانڈر کو ہمارے بارے میں اپنی کارگزاری سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اس اثنا میں میری اور ڈیوڈ کی نگاہیں چار ہوئیں تو اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ ہمیں بچانے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد اسے ہمارے نامعلوم انجام کا ملال تھا اور وہ خود اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ تم کتیا کے بچے! فوجی کے خاموش ہوتے ہی کمانڈر ڈیوڈ کارٹر پر انگریزی میں برس پڑا: تم تو ان کے وجود سے انکاری تھے، پھر اب یہ کس کوکھ سے نکلے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ میری بے خبری میں جہاز پر چڑھے ہوں گے۔ ڈیوڈ نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کیا۔ بے خبری میں؟ کمانڈر غصیلے لہجے میں داڑا اور اشتعال کے عالم میں اس نے اپنے بغلی ہولسٹر سے پستول نکال کر ڈیوڈ کی کھوپڑی پر گولیاں برسانا شروع کر دیں: تو چلو ہمیشہ کے لیے بے خبری کے جہنم میں جاؤ۔ پہلی گولی خطا ہوئی، دوسری ڈیوڈ کی پیشانی میں اتر گئی، تیسری اس کی بائیں آنکھ کو بھیانک غار میں بدلتی ہوئی کاسہ سر میں کہیں معدوم ہو گئی اور ڈیوڈ کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ ایک اربناک چیخ کے ساتھ عرشے کی ریلنگ سے ہوتا ہوا سمندر کی سفاک موجوں میں پرشور چپاکے کے ساتھ جا گرا۔ اس کے ریلنگ پر سے سمندر میں گرتے گرتے ہی کمانڈر نے مزید 2 گولیاں اس کے دم توڑتے ہوئے بدن میں اتار دی تھی۔ چند ثانیوں کے لیے عرشے کی فضا پر موت کا سناٹا چھا گیا۔ کوہر آلود فضا میں بارود کا دھواں جگہ جگہ انگڑائیاں
تیاریاں لے رہا تھا، لیکن سب مہر بے لب کمانڈر کی دیوانگی دیکھتے ہوئے کوئی بھی اس کی بربریت پر احتجاج کرنے کی جرأت نہ کر سکا تھا۔ آخر اس سکوت کو کمانڈر ہی نے اپنے ماتحتوں سے مخاطب ہو کر توڑا۔ اس بار بھی وہ فرینچ بول رہا تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خارش زدہ کتا اپنے زخموں میں لگی ہوئی جونکوں سے پریشان ہو کر چلا رہا ہو۔ ایک فوجی ہم تمام قیدیوں پر ٹامی گن تانے رہا، دوسرا واکی ٹاکی پر کسی سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا اور تیسرا جہاز کے قریب سمندر میں ٹھہری ہوئی گن بوٹ والوں سے کچھ کہنے لگا۔ مجھے ڈیوڈ کی موت کا بڑا قلق تھا، وہ بالکل بے گناہ مارا گیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بنیادی طور پر قانون کی پاسداری کرنے والا ایک شریف انسان تھا جو ایک مغلوب الغضب درندے کا شکار ہو گیا تھا۔ اگر وہ واقعی فوجی افسر تھا تو اسے انسانوں کی غیر قانونی نقل و حمل کے جرم میں کسی کو گولی مارنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے زخموں کی بنا پر ہم دونوں کو شناخت کر کے خود ہی اپنے کامیاب ڈرامے کا بانڈا پھوڑ دیا تھا۔ اپنی تمام تر تربیت اور رکھ رکھاؤ کے باوجود وہ کسی طرح بھی پیشہ ور فوجی نہیں تھے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں فوجیوں کو محاذ سے دور درندگی دکھانے کی تربیت نہیں دی جاتی، جبکہ محاذ پر یہی درندگی اور بے رحمی شجاعت کی حسین اور فکر انگیز کہانیوں کا عنوان بن جاتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اگر ذرا بھی موقع مل گیا تو میں اس کمانڈر سے ڈیوڈ کی موت کا انتقام ضرور لوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے ایک بار فرانس کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ دن کے مقابلے میں اس وقت سردی زیادہ تھی، کچھ ہوائیں بھی چل رہی تھیں، لیکن روح فرسا واقعات کی تیزی نے موسم کی شدت کے احساس کو بالکل ہی سلب کر لیا تھا، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کمانڈر اب عرشے پر کیوں رکا ہوا تھا۔ بظاہر تو ہماری گرفتاری کے بعد اس کا مقصد حاصل ہو گیا تھا اور اسے وقت ضائع کیے بغیر روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ چند منٹ بعد عرشے پر ایک سمت سے مزید دو انسانی حیولے ابھرے اور پتہ چلا کہ وہ دونوں بھی نواردوں کی ٹولی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس دوران میں ایک تیسرا فوجی رسے کی مدد سے مضبوط آہنی صندوق عرشے پر کھینچ چکا تھا۔ نئے آنے والوں نے کمانڈر کو مختصر سی رپورٹ دینے کے بعد صندوق والے کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور وہ تینوں صندوق لے کر ایک بار پھر چکردار زینوں کے کنویں میں غائب ہو گئے۔ یہ صندوق ریموٹ کنٹرولڈ بم ہے جو اس جہاز کی تباہی اور غرقابی کے لیے کافی ہے، کمانڈر نے جوناس اور اس کے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنا شروع کیا۔ اس کا کنٹرول یونٹ ہمارے پاس ہے اور بم ہم جہاز کی تہہ میں لگا کر جا رہے ہیں تاکہ مجرموں کے ساتھ ہماری واپسی پر تم کوئی شرارت نہ کر سکو۔ میرے آدمیوں نے رپورٹ دی ہے کہ جہاز پر کہیں بھی اسلحہ کی موجودگی کے آثار نہیں ملے۔ یہ بات تمہارے حق میں بہت اچھی ہے، اگر واپسی پر ہم کو نہ چھیڑا گیا تو یہ بم یوں ہی پڑا رہے گا، تم کہیں بھی اسے گہرے سمندر میں پھینک دینا، لیکن ہمارے ساتھ ذرا بھی شرارت ہوئی تو عملے سمیت جہاز کا ملبہ منٹوں میں سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، جوناس نے خوف زدہ اور ہکلائی ہوئی آواز میں کہا، ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے، خدا کے لیے یہ تباہ کن بم یہاں نہ چھوڑو۔ قریب ہی لگی ہوئی زرد فاگ لائٹ کے انعکاس میں کمانڈر کے پتلے پتلے ہونٹوں پر شفقانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ یقین کرو کہ وہ بم ان دونوں قیدیوں سے کم خطرناک ہیں جنہیں ہم ساتھ لے جا رہے ہیں۔ جب تم نے انہیں پناہ دی ہوئی تھی تو کچھ دیر بم کو بھی برداشت کرو، اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ جوناس خوف سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ بم پھٹے یا نہ پھٹے، اس کی موجودگی کے انکشاف کے ساتھ ہی ہمارے عملے میں سراسیم کی پھیل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ خوفناک لہروں اور شارک مچھلیوں کی پرواہ کیے بغیر سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ جوناس کے ساتھی نے سہمی ہوئی آواز میں فریاد کی جو اس پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ ترحم امیز رویے کی بجائے اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر ہلکا سا کھنچاؤ نمودار ہوا تھا، جیسے وہ ملاحوں میں پھیلنے والے خوف اور ہر اس کا تصور کر کے دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہو۔ پھر وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا، جن کی موت آ گئی ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، وہ ہر خطرے کو نظر انداز کر کے ضرور خودکشی کی اندھی کوشش کریں گے، لیکن تم دونوں کا رول بہت اہم ہوگا۔ تم انہیں جہاز پر بارودی ڈیر کی موجودگی سے کیوں آگاہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اپنے آدمیوں پر اعتماد نہیں رہا ہے؟ چند
چند ثانیوں کے لیے وہ سٹپٹا گئے جیسے ان سے کمانڈر کے سوالات کے جواب نہ بن پا رہے ہوں۔ پھر جوناس نے ہی سنبھالا لیا تھا، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اب کیا کرنا ہوگا، ان سب سے کام لینے والا اپنی بدقسمتی سے تمہارے ہاتھوں موت کے گھاٹ۔ وہ اب تک اپنے لباس سمیت خونخوار مچھلیوں کی خوراک بن چکا ہوگا، اس سے بھولنے کی کوشش کرو، ماضی سے رشتہ برقرار رکھ کر کوئی زیادہ دیر نہیں جی سکتا۔ وہ منہ بنا کر بے پرواہی کے ساتھ بولا، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، ورنہ آج دنیا کی آبادی اتنی نہ بڑی ہوتی، ہم دونوں۔ میں نے زبان کھولی ہی تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر سخت لہجے میں میری بات کاٹ دی اور کسی قدر احتجاجیہ لہجے میں بولا، تم سے بوٹ پر بات ہوگی، فی الحال تم دونوں اپنی زبانیں بند رکھو گے، فرصت اور انتظار کے ان لمحات میں مجھے ان یتیموں کا دکھ بانٹنے دو جن کا باپ ابھی سمندر کی بھینٹ چڑھا ہے، اور میں نے سختی کے ساتھ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ سربراہ کسی بھی لمحے ہم کو بھی اپنے تشدد کا نشانہ بنا سکتا تھا، کیونکہ اس کے اصل شکار ہم دونوں ہی تھے، باقی لوگوں سے تو بس اپنا دل بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفر جاری رکھنا چاہو یا واپس لوٹو یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا، کمانڈر ان سے کہہ رہا تھا، بس یہ یاد رکھنا کہ اب تم ساحل یا کسی اور جہاز سے رہنمائی نہ لے سکو گے کیونکہ تمہارے ریڈیو روم کے بعض اہم پرزے نکارہ بنا دیے گئے ہیں اور تمہیں اپنے سفر کے باقی حصے کے لیے صرف اور صرف اپنے آلات پر انحصار کرنا ہوگا۔ یہ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ تم جمہوریہ فرانس کے بحری محافظوں کے خلاف اپنے نامعلوم حمایتیوں سے مدد طلب نہ کر سکو۔ ان دونوں کے چہرے تاریک پڑ گئے جیسے وہ خبر ان کے لیے سب سے زیادہ منحوس رہی ہو۔ خوفناک کھلے سمندر میں ریڈیائی آلات کی مدد کے بغیر سفر کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی اندھے شخص کو کسی پرہجوم شاہراہ پر ٹریفک کی بھیڑ میں چھوڑ دیا جائے۔ اسی وقت بارودی صندوق لے جانے والے تینوں سپاہی خالی ہاتھ عرشے پر واپس لوٹ آئے۔ کمانڈر نے ان سے چند فکروں کا تبادلہ کیا اور دو سپاہی اپنی ٹامی گنیں شانوں سے لٹکا کر رسوں کی سیڑھی کے ذریعے گن پوٹ پر اترنے لگے۔ ان کے اتر جانے کے بعد کمانڈر نے مجھے اور سلطان شاہ کو روزالی چھوڑنے کا حکم دیا۔ سیڑھی کی طرف بڑھتے ہوئے میری اور جوناس کی نگاہیں چار ہوئیں تو اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے ترحم اور افسوس کے جذبات صاف پڑے جا سکتے تھے، جبکہ میرا دل ان کی بد نصیبی پر رو رہا تھا، لیکن یہ قدرت ہی کو معلوم تھا کہ ہم میں سے کون زیادہ اور کون کم مظلوم ہونے والا تھا۔ گن بوٹ کے ایک چھوٹے سے جہاز سے کم نہیں تھی، گو روزالی کے مقابلے میں اس کا عرصہ بہت مختصر تھا جس کا بیشتر حصہ خوفناک گنوں نے گھیرا ہوا تھا، مگر عرصے سے نیچے جانے والے زینوں سے یہ ضرور ظاہر ہو رہا تھا کہ بوٹ پر زیادہ نہیں تو کم از کم 2 منزلیں ضرور تھیں۔ گن کا وزن اور گن فائر کی طاقتور تھرسٹ سنبھالنے کے لیے اس جنگی کشتی کی وہ ساخت زیادہ تحیر خیز نہیں تھی۔ گن بوٹ کا دھیمی آواز والا انجن بیدار تھا اور روزالی سے اترنے والے 2 فوجیوں کے علاوہ عرصے پر مزید 2 سادہ پوش مسلح افراد ہمارے استقبال کے لیے تیار تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کمانڈر سمیت گن بوٹ پر کل لڑاکا نفری انہی 7 نفوس پر مشتمل تھی، جن میں سے 3 ابھی روزالی پر تھے اور شاید مزید 2-3 آدمی گن بوٹ کی نیویگیشن میں رہے ہوں گے۔ دونوں سادہ پوش ہمیں ٹامی گنوں سے کور کر کے فوراً ہی عرصے سے ہٹا لے گئے۔ نچلی منزل پر اترتے ہی اس گن بوٹ کی نفیس ترین تزئین و آرائش اور راہداری میں پڑے ہوئے دبیز قالین دیکھ کر میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ فرانس کی بحریہ اپنے فرائض منصبی کو بھول کر عیش کوشی میں مبتلا ہو چکی تھی اور زندگی کے اس روپ کے رسیہ رنگین بزم آرائیاں تو بڑی دھوم سے کر سکتے تھے، لیکن اپنے کمزور ترین حریف کے خلاف بھی صف آرا ہونا ان کی فطرت اور مزاج کے بالکل خلاف ہوتا۔ گن کا ڈھانچہ اس منزل پر بھی خاصی جگہ گھیرے ہوئے تھا اور باقی جگہ میں راہداری کے دونوں طرف 8 وسیع کیبنوں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں ہمیں انہی میں سے ایک کیبن میں لے گئے جہاں فرش پر پڑے ہوئے دبیز قالین اور منعکس وال پیپر سے آراستہ سپاٹ دیواروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بغلی دیوار میں نظر آنے والا دروازہ شاید ملحقہ باتھ روم کا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمارے پیچھے وہ دونوں سادہ پوش بھی اندر آئیں گے، لیکن میں
دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز سن کر مڑا تو کیبن میں میرے اور سلطان شاہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں تھا، اور اندر کے رخ پر دروازہ بھی دیواروں کی طرح بالکل سپاٹ تھا۔ اس میں کوئی ہینڈل یا دستہ تک نہیں تھا جس کی مدد سے دروازے کو اندر کی طرف کھولا جا سکتا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس مختصر سے بحری یونٹ کا قید خانہ تھا جو اب ہمارا مقدر بن گیا تھا۔ سب کچھ چوپٹ ہو گیا، سلطان شاہ نے برائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ فرانس کی بحریہ کو ہماری تلاش کیوں ہے؟ یہ سب ڈکوسلا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے آہستگی کے ساتھ کہا، انہوں نے روزالی پر دعویٰ بولنے کے لیے بحری فوج کی وردیاں اور نشانات ضرور استعمال کیے ہیں، لیکن اس گن بوٹ کے شاہانہ ٹھاٹھ باٹ سخت فوجی زندگی سے ذرا بھی میل نہیں کھاتے۔ تم آرمی سے مقابلہ کر رہے ہو، نیوی والے تو شاید ہر جگہ تھوڑی سی بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ناموں یا چہروں کی بجائے ہمارے زخموں سے پہچانا ہے، اور یہ معلومات صرف شی والے ہی فراہم کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر صبر کرو، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ سلطان شاہ سر جھٹک کر باتھ روم کی طرف چلا گیا اور میرا ذہن ایک بار پھر ڈیوڈ کارٹرل کی طرف چلا گیا۔ اسے جس قدر بھیانک اور لاتعلقانہ انداز میں ٹھکانے لگایا گیا تھا وہ میرے نزدیک ناقابل معافی تھا۔ کمانڈر نے یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ڈیوڈ سمندر میں گر کر مرا تھا یا مر کر گرا تھا۔ اسے ایک بے جان پتھر کی طرح سمندر میں گرا کر بلا دیا گیا تھا۔ ڈیوڈ نوجوان نہیں تو اتنا عمر رسیدہ بھی نہیں تھا۔ چند گھنٹوں کی رفاقت میں اس ضدی مگر محنتی جہاز راہ نے میرے دل میں اپنے لیے ایک خاص مقام پیدا کر لیا تھا۔ اسے اسٹیوارٹ سلائٹ نے خاص طور پر اس بحری سفر کے لیے چنا تھا، اور ڈیوڈ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ سمندر کے سینے پر روزالی کے آخری سفر کی کمان کر رہا تھا۔ لیکن روزالی کا آخری سفر مکمل ہونے سے پہلے ہی ڈیوڈ کی زندگی کا چراغ بے رحمی کے ساتھ گل کر دیا گیا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا پوری شان کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق سمندروں کو پامال کرتا رہا، اور موت کے بعد بھی اس کے بے غور و کفن جسد خاکی کو سمندر کی لہروں نے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ شاید سمندر کی صبح خرام موجیں لمحہ بے لمحہ اسے کسی انجان ساحل کی طرف لے جا رہی تھیں، جہاں تک اگر وہ مچھلیوں کی خوراک بننے سے محفوظ رہتا تو ایک گمنام لاش کی حیثیت سے کہیں دبا دیا جاتا۔ میرا خیال تھا کہ ہم دونوں کی تلاش میں شی والوں نے فرانس کی بحری فوج کی آڑ لے کر ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ ان کی پرشکوہ گن بوٹ سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ ان سمندری علاقوں میں عرصہ دراز سے فعال تھے، اور شاید قریبی ممالک بھی اپنے قرب و جوار میں ان کی سرگرمیوں سے لا علم تھے۔ لیکن روزالی کے واقعے کی خبر پھیلتے ہی تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی کہ فرانس کے کسی بحری یونٹ نے روزالی کا رخ نہیں کیا تھا، تو لا محالہ فرانس اور ساتھ ہی برطانیہ کو ان بحری مجرموں کی فکر لاحق ہو جاتی جو ان کی سمندری حدود سے آگے بین الاقوامی سمندر میں اپنی بالادستی قائم کر چکے تھے۔ اس طرح شی کی بحری سرگرمیوں پر براہ راست زد پڑ سکتی تھی۔ کمانڈر نے روزالی کے ریڈیو روم کے اہم پرزوں کو نکارہ بنا کر یہ بندوبست کر لیا تھا کہ وہ لوگ فوری طور پر گن بوٹ کے بارے میں کسی کو کوئی پیغام نہ دے سکیں، لیکن یہ امر یقینی تھا کہ جلد یا بدیر روزالی والوں کو کہیں نہ کہیں سے مدد مل سکتی تھی، یا وہ سمندری خطرات سے بچتے ہوئے کسی ساحل پر لنگر انداز ہو سکتے تھے۔ ایک بار ان کا خشکی سے رابطہ قائم ہو جاتا تو ڈیوڈ کی موت کے ساتھ ہی گن بوٹ والوں کی چیرہ دستیوں کی کہانی علاقائی حکام تک پہنچ جاتی اور بڑے پیمانے پر ان کی تلاش کی مہم کا آغاز ہو جاتا۔ اس موازنے سے یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ ہر خطرہ مول لے کر ہماری گرفتاری پر تل گئے تھے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے تھوڑی سی مدت کے لیے اپنے بعض مفادات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھے۔ روزالی پر ڈیوڈ کے کیبن میں جمی لائٹ کی تصویر دریافت ہونے سے اس وقت واقعات جس تسلسل سے رونما ہوئے تھے، ان کی بنا پر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ جہاز رانی کی دنیا کا ایک معتبر نام ہی شی کی سربراہی کر رہا تھا، اور یہ ایک ایسا ہولناک راز تھا جس سے روئے زمین پر میرے اور سلطان شاہ کے علاوہ شاید کوئی تیسرا واقف نہیں تھا۔ ہم جمی لائٹ پر محض الزام ہی
عائد کر سکتے تھے، لیکن اس کی دوہری زندگی کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت فراہم کرنا ہمارے بس سے باہر تھا۔ پیٹرانچ کے بارے میں ویرا کے سامنے زبان کھول کر میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس نے میرے مشاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ میرے یقین کے مطابق پیٹرانچ اور جمی لائیڈ ایک ہی شخصیت کے دو نام تھے، اور ایمی فرانسس جو اس امر کی واحد گواہ تھی، اسے جمی لائیڈ نے ایک حادثے کی آڑ میں قتل کرا دیا تھا۔ اس کا ہر کام اتنا مکمل اور بھرپور ہوتا تھا کہ اسے کہیں بھی غلط ثابت کرنے میں دانتوں پسینہ آ سکتا تھا۔ میں انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک کیبن کا دروازہ کھلا اور کمانڈر ایک مسلح سادہ پوش کے ساتھ اندر آ گیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کسی عقاب جیسی چمک تھی، جس نے دور کسی شکار کو بھانپ لیا ہو جسے ہم پکڑنا چاہیں وہ روئے زمین پر کہیں بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس نے پرغرور لہجے میں ہرزہ سرائی شروع کر دی۔ تم نے دیکھا کہ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ تمہیں کابک میں دبکے ہوئے کبوتروں کی طرح پکڑ لیا، لیکن ابھی تک ہمیں ہمارا جرم نہیں بتایا گیا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، روزالی پر تم اتنے مشتعل نظر آ رہے تھے کہ میں نے تم سے کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی لمحے سلطان شاہ باتھ روم سے باہر آ گیا۔ میرا خیال ہے کہ سب کچھ بہت واضح ہے، کسی کے کچھ بتائے بغیر تم کو معاملے کی تہہ تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس نے جیب سے ایک سگار نکال کر اس کا گوشہ توڑا اور اسے سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ ہمارے دشمنوں کی تعداد کافی ہے، میں نے تجاہر عارفانہ سے کام لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ فرانس کے قانون کو ہم سے کیا پرخاش ہے جو ہماری گرفتاری کے لیے اس کی بحری فوج کے ایک یونٹ کو غیر معمولی انداز میں یہ کارروائی کرنا پڑی۔ اس نے بہت برا سا منہ بنایا تھا۔ تمہارے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس کی روشنی میں تم کو اتنا ڈفر نہیں سمجھ رہا تھا۔ تم تو عقل سے بالکل کورے معلوم ہوتے ہو، تو کیا تمہارا تعلق بحری فوج سے نہیں ہے؟ میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے سوال کیا۔ بحری فوج کھلے سمندر میں روزالی کی تلاشی لینے کی بجائے پورے جہاز کو کسی قریبی بندرگاہ پر لے جا کر ضابطے کے مطابق کارروائی کرتی۔ ہم لوگ قانون کی ہر عملداری سے آزاد ہیں، جہاں جو کچھ دل میں آتا ہے طاقت کے بل پر کر گزرتے۔ تمہاری زخمی ہتھیلی سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تمہارا نام ڈینی ہے۔ آخری فقرہ اس نے تصدیق طلب لہجے میں کہا تھا۔ میں نے اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر تم اسی حد تک طاقت کے پجاری ہو تو شاید تمہارا تعلق صنف نازک سے ہو۔ بکواس مت کرو۔ وہ ایک دم گرایا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں بدتمیزی برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ معاف کرنا کمانڈر، تم میری بات نہیں سمجھ سکے، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ میرا اشارہ شی کی طرف تھا۔ اس وقت شاید وہی سب سے زیادہ منظم اور طاقتور گروپ ہے۔ کوئی اور یوں کھلے عام فوجی وردیاں استعمال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ تمہاری مکمل اداکاری مجھے اب تک حقیقت سے بے خبر رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کے بغیر روزالی کو لنگر انداز کرانا مشکل تھا، اور ہم کوئی جانی نقصان اٹھائے بغیر اس مہم کو سر کرنا چاہتے تھے۔ وہ سگار کے کثیف دھوئیں کے مرغولے اگلتے ہوئے بولا، لیکن ہماری مہم ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ تم میرے ساتھ آؤ تو میں تمہیں ایک تماشا دکھاؤں گا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے کسی دعوت کے قابل سمجھا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ کیا میں اپنے ساتھی کو بھی لے لوں؟ اس کی ضرورت نہیں، وہ سلطان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا۔ یہ تو محض ایک روبوٹ ہے جو تمہارے دیے گئے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ اصل بات تم ہی سمجھ سکو گے۔ سلطان شاہ کو اسی کیبن میں مکفل کر کے ہم تینوں باہر نکل گئے۔ نقلی فوجی کمانڈر مجھ سے آگے تھا اور سادہ پوش مسلح شخص پیچھے چلا آ رہا تھا۔ ویران عرصے پر پہنچ کر میں نے چاروں طرف دیکھ ڈالا، لیکن گہری دھند میں روزالی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شاید کارروائی کی تکمیل کے
بعد گن بوٹ تیزی کے ساتھ حرکت میں آ کر روزالی سے کافی دور آ چکی تھی۔ دوسری حیرت ناک بات یہ تھی کہ عرشے پر گن کی نال کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور عرشے پر پھیلے ہوئے گن کے ڈھانچے نے اس وقت تاعت کے ایک گنبد کی صورت اختیار کر لی تھی جس پر کسی بھی طرح گن ہونے کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ فولڈنگ گن ہے، میری حیرت بانپ کر کمانڈر فخریہ لہجے میں بولا۔ اپنے سائز اور رینج میں یہ دنیا کی سب سے مہنگی گن ہے جس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آہنی گنبد کے کسی حصے کو چھیڑا اور فوراً ہی عرشے سے چند انچ کی بلندی پر ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا جس میں سے ایک آدمی اندر داخل ہو سکتا تھا۔ پہل کمانڈر نے کی اور جب میں اسی خلا سے گزر کر اندر پہنچا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی فولادی دمدمے میں آ گیا ہوں۔ اس تنگ جگہ میں پہلو بے پہلو دو کرسیوں کے ساتھ ایک پیچیدہ الیکٹرانک پینل موجود تھا جس میں دو اسکرینیں بھی لگی ہوئی تھیں۔ میں حیرت سے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ کمانڈر نے پینل کے اوپر نصب ٹیلی اسکوپ کے آئی پیس سے آنکھ لگا دی اور ہولے ہولے ٹیلی اسکوپ کو نیچے اوپر اور دائیں بائیں گھمانے لگا۔ اس آلے کا دوسرا سرا آہنی دمدمے سے باہر نکلا ہوا تھا اور اسی نقطے کے سہارے پورے آلے کو کسی بھی طرف گھمایا جا سکتا تھا۔ اس وقت میں کمانڈر پر حملہ کر کے اسے بے آسانی زیر کر سکتا تھا کیونکہ وہ ٹیلی اسکوپ پر کسی خاص نشانے کی تلاش میں منہمک تھا، لیکن اسی وقت سادہ پوش شخص نے فولادی گنبد کے فلاں سے کھنکار کر مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا۔ اس کی ٹامی گن کی نال خلا میں موجود تھی اور وہ خود عرشے پر بیٹھا میری طرف نگراں تھا۔ یہ اس گن کا آٹو فائرنگ کنٹرول ہے۔ آخر کار وہ ٹیلی اسکوپ سے ہٹتے ہوئے بولا، اس کے مانیٹرنگ یونٹ پر ٹیلی اسکوپ کے ذریعے ایک بار نشانے کا تعین کر دیا جائے تو خود کار نظام کے تحت گن موزوں ترین سمت اور زاویے سے اس وقت تک لگاتار فائر کرتی رہتی ہے جب تک نشانہ نیست و نابود نہ ہو جائے۔ اور اب تم شاید گن کی اسی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے والے ہو۔ میں نے اپنے وجود میں یک وقت ہزاروں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس کی۔ تم اتنے بھی اہم نہیں ہو کہ تمہارے لیے اس گن کو بیدار کیا جائے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ تم ٹیلی اسکوپ میں دیکھو، میں ابھی ایک تماشا دکھانے والا ہوں۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ٹیلی اسکوپ سے آنکھ لگا دی۔ فوری طور پر باہر پھیلی ہوئی گہری دھند میں مجھے چند زرد دھبوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، لیکن کمانڈر نے جو اہتمام کیا تھا اس کے مطابق کچھ نہ کچھ نظر آنا لازمی تھا، لہٰذا میں اپنے بصری عضلات پر زور دے کر زرد روشنیوں کے گرد ایسی علامات دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جن کی بنا پر میں یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی جہاز تھا جو ٹیلی اسکوپ پر آہستہ آہستہ بائیں طرف سرکتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو کوئی جہاز معلوم ہوتا ہے، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ اس وقت مجھے اپنے حلق خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی نظر آ رہا ہے نا؟ اس نے سوال کیا اور میری تائید پر پھر بولا، بس اسے غور سے دیکھتے رہو۔ ابھی چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک آگ اور دھوئیں کے ایک ہولناک طوفان میں سب کچھ غائب ہو گیا۔ ٹیلی اسکوپ پر سمندر کے وسط میں نظر آنے والا وہ منظر بہت بھیانک تھا۔ وہ روزالی تو نہیں تھا؟ میں نے ٹیلی اسکوپ سے آنکھ ہٹا کر امید و بیم کے عالم میں اس سے سوال کیا۔ خوب پہچانا، وہ میری تشویش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا مار کر بولا، اس وقت ہمارے گرد و پیش میں بس وہی ایک جہاز موجود تھا اور تم نے اس پر فائر کر دیا۔ میں نے دہشت اور بے یقینی کے عالم میں سوال کیا۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ میں دبی ہوئی پلاسٹک کی ایک ڈبیا میری طرف اچھال دی۔ یہ روزالی میں لگائے گئے بم کا ریموٹ کنٹرول تھا۔ اسے آپریٹ کرتے ہی وہ سب ہزاروں مشکلات سے آزاد ہو گئے۔ ایسی سہل موت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ میرے ہاتھ پیر یک لخت ٹھنڈے پڑ گئے، کنپٹیاں چٹکنے لگیں اور یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے وجود سے ساری طاقت سلب کر لی ہو۔ اس شخص نے اپنی انگلی کے ذرا سے اشارے سے 25-30 آدمیوں سمیت روزالی کو تباہ کر دیا تھا۔ میرا دماغ معوف ہو کر رہ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خون آشام درندے سے کیا سلوک کروں جو اذیت رسانی کے کسی ہولناک ذہنی
انسانی عارضے میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ اسے جو کرنا تھا وہ کر گزرا تھا اور اس سے اس موضوع پر بات کرنا اسے مزید خون ریزی کی طرف مائل کرنے کے مترادف ہوتا، لہذا میں نے زبان سے ایک لفظ بھی نکالے بغیر اضطراری طور پر اپنی آنکھ ٹیلی اسکوپ سے لگا دی۔ سامنے پورے عدسے کی گولائی میں یکساں دھند ہی دھند نظر آ رہی تھی اور کچھ بھی نہ تھا، جس کا مطلب تھا کہ یا تو روزالی اپنے بد نصیب عملے سمیت غرقاب ہو چکا تھا یا گن بورڈ کی سمت تبدیل ہونے سے جائے حادثہ ٹیلی اسکوپ کی زد سے نکل گئی تھی۔ اب میری مہم مکمل ہوئی، چلو باہر نکلو۔ اس نے سگار کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، تمہیں یہ منظر دکھانا ضروری تھا تاکہ تم اپنے مستقبل کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہ رہو۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ان سب کو اتنے اطمینان اور بے رحمی سے مار ڈالا۔ وہ بیچارے بھلا میرے لیے کیا کر سکتے تھے؟ میں نے تعصف امیز لہجے میں کہا، سب سے پہلی بات یہ کہ اب اس علاقے میں ہماری موجودگی کا راز فاش نہیں ہوگا۔ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ زندہ بچ جاتے تو یورپ میں سینکڑوں پر اسرار کہانیاں پھیلنے لگتی جن میں ہماری مداخلت سے ڈیوڈ کے قتل تک کی بازگشت سنائی دیتی، مگر اب بد نصیب روزالی کے ساتھ کسی مہلک اتفاقی حادثے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچا جا سکتا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔